امیر المومنین جب جنگ خیبر میں جب اس عبدالوت کو قتل کر دیا، وہاں مورخ لکھتے اس کے بچے بھی تھے، اس کی بہن بھی تھی. علی نے قتل کرنے کے بعد اس کے کفن کو نہیں لوٹا، اس کی بے حرمتی نہیں کی. اتنے میں ان کی بہن آتی ہیں، بچے آتے ہیں، وہ روتی ہے. انہوں نے کہا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا اس پہ رو نہیں رہی، میں ایسے کریم شخص پہ رو رہی ہوں جنہوں نے میرے بھائی کی بے حرمتی نہیں کی. یہ علی ہے جو کسی کی بے حرمتی برداشت کرنا نہیں چاہتا. جب کوفہ میں علی بیٹھتے ہیں تو مدینہ کے یتامہ کے بارے سوچتے ہیں، اللہ جانے آج انہیں خوراک ملی ہے یا نہیں. جب مدینہ میں علی بیٹھتے ہیں کوفہ کے یتیم بچوں کے بارے سوچتے ہیں، کہتے اللہ جانے آج انہیں خوراک ملی ہے یا نہیں. اور میرے مولا تو اتنا لوگوں کے بچوں پہ یتیموں پہ رحم کرتا اور تو سوچتا تھا تجھے آرام نہیں ہوتا. مولا مسلمانوں نے تیرے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. کوفہ کی گلیاں ہیں، مسلم کی جوڑی ہے. رات کی تاریخ مسلمانوں نے انعام رکھا، جو بھی ان دو بچوں کو گرفتار کر کے لے آئے گا ہم اتنا انعام دیں گے. پورے لالچی دوڑ اٹھے. اب علی کے نواسے، علی کے بیٹے رات کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کوئی اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. رونے والا خدا شاہد ہے. جب ایک مومنہ کے گھر میں آتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں اس کا شوہر اسی بچوں کی تلاش میں رات کو نکلا ہوا. جب اس مومنہ نے ان بچوں کو گھر میں بٹھایا، کھانا دیا، یہ واپس آتا ہے. بیوی کہتی ہے ظالم اور درندہ انسان، تو کہاں چلا گیا؟ کہا ابن زیاد نے انعام رکھا ہے مسلم کی جوڑی کے اوپر کہ میں نے انہیں تلاش کرنا ہے، مجھے در و زر و دولت کی ضرورت ہے. کہا ایک بات سوچئے گا، جن کی تلاش میں تو ہے وہ زہرا کی اولاد ہے، وہ رسول اللہ کی اولاد ہے. اپنی عاقبت خیر نہ کر، اپنی آپ کو برباد نہ کر. تو کس کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ تو کس کی تلاش میں ہے؟ جو زہرا کی اولاد ہے. ان کا جرم کیا ہے تم قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ زہرا نے کون سا قصور تمہارا کیا ہے؟ اتنے میں بچوں نے عالم رویا میں خواب دیکھا. کیا دیکھتے ہیں؟ بابا آتا ہے، کہتا ہے او میرے بچے، او میرے چھوٹے کم سن اولاد، میں بابا آپ کے انتظار میں ہوں، جلدی آ جاؤ. بچوں نے خواب دیکھا، رونے لگے، ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈالی. رونا بلند ہوا تو انہوں نے سوچا کوئی میرے گھر میں ہے. یہ دوڑتا ہوا آیا وہاں جو دو بھائی ایک دوسرے کو گلے لگایا ہوا تھا. یہ کمینہ جب آیا ہے رونے والوں تاریکی کا عالم تھا. مورخین لکھتے ہیں دونوں بھائی آپس میں گلے لگے ہوئے تھے، اپنی غربت کو رو رہے تھے. جب یہ کمینہ آیا ہے نا، تاریکی کا عالم تھا، دونوں بچوں کے زلفوں کو پکڑا، اب ہاتھ بلند کیا، بچے اٹھ گئے. یہاں تک مورخین لکھتے ہیں بچوں کی تلیاں زمین سے جب اٹھی، اس کمینے نے بچوں کو دونوں کو دھکا دیا، دونوں زمین پر گر گئے. ایک کی پیشانی پھٹی تو خون جاری ہوا. کہتا ہے ظالم، بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا. اجرکم اللہ، ہم تیرے مہمان ہیں. یہ ارے مسلمان، مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا مسلمان کی یہی رسم ہے؟ مہمان کو گھر بھی بلائے، انہیں قتل بھی کر دے؟ یہ کون سی رسم ہے مسلمان؟ تو کلمہ گوائے، تو نے بلایا، تو بچوں کو مار رہا ہے جن کا نہ باپ ہے نہ بہن ہے. رونے والا خدا شاہد ہے. انہوں نے پوری رات بچوں کو ستون میں باندھ دیا. جگر انسان کا کوئی پتھر کا تو نہیں ہوتا نا، رونے کا جملہ ایک ہی کافی ہے. پوری رات مسلم کی جوڑی ستون میں باندھی رہی. درد یہی ہے، روتے ہم کیوں ہیں؟ جب صبح کی آذان آئی نا، تو آذان میں لفظ آ رہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ.
اسے رسول اللہ کی اولاد ستون میں باندھی ہوئی ہے، نہ ہاتھ کھول سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ادھر مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے، آذان میں رسول اللہ کا نام لے رہا ہے، یہ کمینہ بیدار ہوں گے۔ بچے ایک جملہ کہتے ہیں، ہمیں یہ بتا جن کا نام آذان میں آ رہا ہے تجھے انہی کا واسطہ، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ تو ہمیں قتل کرنے کو تل گیا۔ کہتا ایک چیز ہے، مجھے دولت چاہیے۔ رونے والا صبح جا بھی بچوں کو ساتھ لیا، غلام آتے منت کرتا ہے، نہ لے جا، اور ظالم اپنے عاقبت کو خراب نہ کر، ان کا جرم نہیں ہے، یہ یتیم بچے ہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بہن ہے، ان کا کوئی نہیں ہے، ان کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ جب انسان درندہ ہو جاتا ہے نا، پھر کسی کا کوئی رحم نہیں ہوتا۔ بیوی آتی ہے زخمی کرتا ہے، بیٹا آتا ہے زخمی کرتا ہے، بچوں کو لے کے کہاں لے آتا ہے؟ دریا کے کنارے پہ۔ اب میرے بھائی تابوت بھی لے آئیں گے، سامنے لے عزاداروں کے سامنے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تابوت لے آئیں گے۔ اب میں آپ کے جگر سے پوچھتا ہوں، یہ 2 بچوں کے تابوت ہیں، آپ اولاد والے ہیں نا، اب ان کو دیکھیے، اب سب مسلم کو پرسہ دیجئے، کہہ دیجئے جناب مسلم تو بہت بڑا مظلوم ہے، جناب مسلم تو نے اسلام کے لیے بہت بڑا خرچ کیا ہے، جناب مسلم تو خود بھی شہید ہے، جناب مسلم اسی اسلام کو بچانے کے لیے اپنے کمسن بچے میں یتیم ہوئے ہیں۔ اب مل کے جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں جناب رقیہ جب یہ چھوٹے بچے تھے آپ ان کی پرورش کر رہی تھی، ان کے بالوں پہ تیل لگا رہی تھی، ٹنگی بھی دے رہی تھی، رو بھی رہی تھی، ایک جملہ کہتی، میرے بچوں جب عید کا دن ہو ہمیں ضرور یاد کیجیے گا۔ رونے والا جب عید کا دن ہوتا ہے پہلے سے انتظار میں ہوتی ہے، ہم بھائی کو مبارکباد دیں گی، ہم ان کی خوشیاں کریں گی، ادھر عید کا دن ہے، ادھر بچوں کے لاشیں پڑے ہوئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب ان ماں سے سوچئے، ذرا پوچھئے گا، ان بہنوں سے پوچھئے گا، چل کے 2 بھائی قتل کر دیے گئے۔ عید کا دن ہوتا ماما کے پاس آتی ہے، ماما جان مامو ایک مہربانی کر دے، ایک کام کر دے، ہمیں اپنے بھائی دکھا دے۔ مامو عید کا دن ہم اپنے بھائی دیکھنا چاہتے ہیں، مامو ہمیں دکھا دے۔ اللہ یہ ظالم لے کر آتا ہے من دریا پہ، بڑے کو کہتا ہے گردن جھکا، پتھر دل تو نہیں ہے یار تمہارا، میں اس سے کیا زیادہ پڑھوں؟ بڑے بھائی کہتا ہے گردن جھکا، بڑے نے جب گردن جھکائی چھوٹا فوراً دوڑا، رونے والا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی گردن پہ اپنی گردن رکھی، کہا ظالم انسان تجھے معلوم نہیں بڑا بھائی بڑے باپ کی طرح ہوتا ہے، وہ میرا بڑا باپ ہے، میرے سامنے باپ کو نہ مارنا۔ رونے والا خدا گواہ کہتے ان کو نہ مار، مجھے قتل کر دے۔ یہ بڑے چھوٹے کی زلفوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، گردن جھکا دیتا ہے، اتنے میں بڑا بھائی فوراً اپنی گردن چھوٹے کی گردن پہ رکھ لیتا ہے، کہتا ہے کمینہ چھوٹا بھائی اولاد کی مانے گا، آپ کو معلوم نہیں ہے جب ہم مدینہ سے نکلے تھے اماں نے کہا تھا ابراہیم یاد رکھیے محمد تیرا چھوٹا بھائی ہے، ان کا خیال رکھیے۔ اجرکم اللہ۔ رونے والا اب کہتے نہیں مجھے نہ مارنا، میرے بھائی کو نہ مارنا۔ ان کمینے نے بڑے بھائی کی گردن کو جدا کیا، جب بڑے بھائی کی گردن کاٹی، رونے والا مورخین لکھ جائے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے خون کو اٹھایا، اپنے چہرے پہ ملا، اپنے بازو پہ خون کو ڈالا، ایک بات کی کہا جب قیامت کا دن ہوگا ہم اسی حالت میں آئیں گے، ہم کہیں گے میرا اللہ ہمارا کیا
جملہ التماس دعا رونے والا جابینوں نے دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا، دونوں بھائیوں کی لاش کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ شاہد ہے، جب کوفہ کا دن ہوا، بیویوں کو جب کوفہ میں لے آئے، اتنے میں ہر طرف سے پتھر مارے جا رہے تھے، اتنے میں آواز آتی السلام علیک یا ابا عبداللہ، حسین میرا سلام ہو۔ زینب فرماتی سجاد اس عالم غربت میں کون ہے جو میرے بھائی کو سلام دے رہا؟ فرماتے اماں ذرا نگاہ کیجئے، یہ مسلم کا سر ہے جو لٹکا ہوا ہے، غریب کا سر ہے جو بازار کے لٹکا ہوا۔ رونے والا آخری جملہ التماس دعا، ہر بی بی گزری ہے، اتنے میں روک گئی جناب مسلم کی بیوی جناب رقیہ، کہتی ہے مسلم میں نے دیکھ لیا تجھ پہ بڑا ظلم ہوا ہے، مسلم فقط ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، مسلم مجھے اتنا پتا میری جوڑی کہاں گئی ہے؟